الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خالق کائنات نے مسائل شرعیہ کی عقدہ کشائی کے لیے اس خاکدان گیتی پر ائمہ کرام کی مقدس جماعت کو وجود بخشا۔ اس مقدس گروہ نے امت کے رشد و ہدایت میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل دینیا کے حل کے لیے ایسے ضابطے بیان فرما دیے جن کی روشنی میں بعد کے علماء ذوی الاحترام نو پید مسائلوں کی وضاحت فرما کر امت مسلمہ کو کلفت سے نجات دلا سکتے ہیں اور بفضلہ ہی تعالی دلا رہے ہیں۔ مجتہدین کرام جن کی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تقریر کرتی ہے وہ کل 4 ہیں۔ نمبر 1 کاشف الغمہ سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ نمبر 2 امام محمد بن ادریس شافعی۔ نمبر 3 امام مالک بن انس۔ نمبر 4 امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ امام اعظم کی تقریر کرنے والے اپنے آپ کو حنفی، امام محمد بن ادریس شافعی کی تقریر کرنے والے شافعی، امام مالک بن انس کی تقریر کرنے والے مالکی اور امام احمد بن حنبل کی تقریر کرنے والے خود کو حنبلی کہلاتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو ریکارڈنگ میں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہی بصیرت پر خامہ فرسائی کی کوشش ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کاشف الغمہ امام الائمہ رئیس المحدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی نعمان والد بزرگوار کا اسم مبارک ثابت ہے۔ آپ شہر کوفہ میں 80 ہجری میں دار فانی پر جلوہ فگن ہوئے۔ آپ فارسی نسل ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ کنیت ہونے کی علماء محققین نے مختلف وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی نفیس توجیہ بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں حنیف اوراق کو کہتے ہیں، چونکہ سراج الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شروع ہی سے لکھنے کا بہت شوق تھا، لہذا آپ کو ابو حنیفہ یعنی اوراق والے کہا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت کے متعلق آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذہن ثاقب سے نوازا۔ آپ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ مستحکم حافظہ کے مالک تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ سے بطور آزمائش کسی شخص نے سوال کیا کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کی کوئی امید نہیں، میں مردار کھاتا ہوں، نماز میں رکوع سجدہ نہیں کرتا، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جسے آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، حق سے نفرت کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس کا جواب ہے استفسار کرنے پر شاگرد نے کہا، اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا شاگردوں سے سوال یا پوچھا کہ اس کا جواب ہے، تو استفسار کرنے پر بعض شاگرد نے کہا کہ وہ تو کافر ہو گیا، بعض نے سکوت اختیار کیا۔ پھر آپ نے اس گفتگو کو حسین پیرائے میں سلجھایا اور فرمایا کہ یہ شخص جنت کی امید نہیں رکھتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھتا ہے، اور جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور امید بڑھ کر ہے۔ وہ مردار کھاتا ہے یعنی مچھلی ذبح کیے بغیر کھاتا ہے، اور بغیر رکوع سجدے کے نماز
پڑھتا ہے، یعنی نماز جنازہ ادا کرتا ہے جس میں رکوع و سجدہ نہیں ہوتا، وہ بنا دیکھے گواہی دیتا ہے، یعنی اس نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی اس کی گواہی دیتا ہے، یا اس سے اس کی مراد قیامت ہے، جسے بغیر دیکھے وہ اس کی گواہی دیتا ہے، وہ حق سے نفرت کرتا ہے، یعنی وہ موت سے نفرت کرتا ہے کیونکہ موت حق ہے، وہ فتنہ سے محبت کرتا ہے، یعنی مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے جسے قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ باتیں سن کر وہ سائل جس نے بغرض امتحان سوال کیا تھا لاجواب ہو کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سر اقدس کو چوم کر گویا ہوا، حضور آپ واقعی علم کے سمندر اور بڑے ذہین اور فطین اور ہوشیار ہیں، میں آپ کے متعلق جو خیالات اور رجحانات رکھتا تھا آپ کے روبرو ان تمام چیزوں سے آپ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل میں بے مثال، وحید اور یکتائی روزگار ہونے کے ساتھ زہد، ورع، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت وغیرہ میں بھی اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ آپ ہر مشکوک چیز سے اجتناب فرماتے، اماموں کا سردار ہو کر بھی رزق حلال کی خاطر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں آپ کافی محتاط تھے۔ ایک بار کوفہ میں کسی کی بکری گم ہو گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال تقوی کا سبب 7 سالوں تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں اس بکری کی کوئی بوٹی حلق کے اندر نہ چلی جائے۔ 7 برس کی تقعید کا لحاظ اس لیے فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق بکری کی عمر طبعی 7 برس ہے۔ فقہی بصیرت آپ ملاحظہ فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف علوم فنون بالخصوص فقہ اجتہاد میں کامل دسترس رکھنے کی وجہ سے اپنے ہم عصروں میں فائق اور ممتاز تھے۔ آپ علیہ رحمہ نے خدا داد صلاحیتوں سے ایسے پیچیدہ اور لا ینحل مسائل کی عقد کشائی فرمائی جن پر کچھ کلام کرنے سے ائمہ مجتہدین عاجز اور قاصر تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف الخیرات الحسان ایک واقعہ قلم بند کیا ہے جس سے بآسانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی بصارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام اعمش اپنی زوجہ سے ناراضگی کی حالت میں یہ کہہ کر بیٹھے کہ تمہاری طرف سے قولی یا تحریری طور پر آٹا ختم ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ امام عائشہ کی اہلیہ کافی پریشان ہو گئی، امام نے یہ کیا کہہ دیا، اب کیا ہوگا؟ اسی اسنا کسی نے ان کی رہنمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی، پھر کیا تھا، وہ چار و ناچار بارگاہ امام میں پہنچی اور سارا کے ساتھ سنا ڈالا۔ کاشف الغمہ سراج الائمہ نے فرمایا اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ وہ عرض کرنے لگی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب آٹا ختم ہو جائے تم ان کے ازار کے ساتھ آٹا کی خالی تھیلی باندھ دینا، وہ از خود محسوس کر لیں گے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ صبح تڑکے جب امام عاشم شلوار پہننے لگے تو انہیں ازار سے لپٹی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوئی، جب دیکھا تو آٹا کی خالی تھیلی آٹا کا خالی تھیلا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر امام اعمش نے ساختہ پکار اٹھا کہ با خدا یہ ترکیب امام اعظم کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ جب تک رہیں گے ہمیں یوں ہی شرمندہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی بصارت کہ بڑے بڑے ائمہ بھی ان کی عظمت اور شان اور فقاہت کا کھلے دل سے معترف تھے۔ علماء فرماتے ہیں جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضور طے نہ ہو لیا قیامت تک مضطرب ہی رہے گا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 676۔ خدا ہی جانے تمہارا رتبہ ہے کتنا اونچا امام اعظم
سبھی اماموں نے تم کو اپنا امام مانا، امام اعظم۔ اگر ثریا پہ علم ہوتا اسے بھی پا لیتا ابن فارس، تم ہی ہو مصداق اس بشارت کے میرے آقا امام اعظم۔